السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ یقول المصنف رحمہ اللہ: باب ما جاء ان سبب کفر بنی آدم وترکہم دینہم هو الغلو فی الصالحین، وقول اللہ عز وجل: یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ محترم ساتھیوں، حمد و صلات کے بعد آج کا یہ درس بہت ہی اہم ہے۔ اگر ہم اس درس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں تو ہمارے معاشرے سے جو بہت سارے بدعات، خرافات اور شرکیات وغیرہ جو ہیں، ان تمام کا یقیناً خاتمہ ہو جائے گا۔ شیخ رحمہ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ بنی آدم کے اندر کفر اور شرک آنے کا سب سے مین سبب یہ ہے کہ انہوں نے جو صالحین تھے، جو نیکوکار تھے، جو اللہ کے ولی، جو اللہ کے متقی اور پرہیزگار بندے تھے، ان کی شان میں غلو سے کام لینے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں معاشرے کے اندر وجود میں آئیں، یعنی کفر کیا اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کے ساتھ شرک کیا۔ اللہ رب العالمین نے اہل کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا، گرچہ اہل کتاب مخاطب ہیں لیکن پوری امت اس سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا: یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین کے بارے میں حد سے تجاوز نہ کرو، غلو سے کام نہ لو، اور اللہ رب العالمین کے تعلق سے حق گوئی سے کام لو، صحیح بات کہو، جو حق بات ہے، جو درست بات ہے، اسی بات کو کہو۔ چونکہ اس غلو نے اہل کتاب کو شرک کی طرف دعوت دی، اور اسی طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو غلو کیا اور انہیں منصب رسالت اور نبوت کے مقام سے نکال کر کے الوہیت کے مقام اور منزلت پر لا کر کے قائم کیا، جیسا کہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، نصارہ نے، عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ غلو ہی کی وجہ سے، یہ غلو ہی کی کرشمہ سازی ہے کہ منصب نبوت سے نکال کر کے الوہیت کے مقام پر لا کر کے فائز کر دیا۔ انہوں نے غلو سے کام لیا، اللہ رب العالمین نے غلو سے منع فرمایا۔ تو آپ دیکھیں، نصارہ نے غلو کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے تعلق سے غلو کیا تو انہیں اللہ رب العالمین کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں مشرکین مکہ نے جو لات، منات اور اسی طریقے سے عزا اور حبل جو بت تھے، ان کے تعلق سے انہوں نے غلو کیا اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں ان کو شریک اور ساجی ٹھہرایا۔ اور اسی طریقے سے رافضیوں نے علی، فاطمہ، حسن، حسین رضی اللہ عنہم کے تعلق سے انہوں نے غلو کیا اور اللہ رب العالمین کی عبادت میں انہیں ان کو شریک اور ساجی ٹھہرایا۔ اسی طریقے سے آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آج اس موجودہ دور میں امت مسلمہ کا اگر جائزہ لیں تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو سے کام لیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے جو نیک اور صلحہ لوگ تھے ان کے تعلق سے غلو سے کام لیا، اور اتنا غلو کیا کہ انہیں بعض لوگوں نے تو بعض نیک اور صالح جو لوگ ہیں ان کو اللہ رب العالمین کے اوصاف، جو اللہ رب العالمین کے لیے جو لائق اوصاف ہیں، انہی اوصاف سے ان کو متصف کر دیا، یعنی خدائی صفات سے انہیں متصف کر دیا۔ اور اسی طریقے سے علماء اور فقہا کے تعلق سے لوگوں نے اس قدر غلو سے کام لیا کہ انہیں شریعت سازی کا اختیار قرار دے دیا،
ان کے قول اور فعل کو، ان کے فقہ کو اور اسی طریقے سے ان کے فتووں کو اس قدر غلو سے کام لیا کہ قرآن اور سنت پر ان کو مقدم کر دیا۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ غلو انسان کو شرک کی طرف، بدعت کی طرف، گمراہی کی طرف لے جانے والی ہے۔ لہذا غلو سے سختی کے ساتھ منع فرمایا گیا، اور اسی غلو کی وجہ سے اس بنی آدم کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی، اور اسی طریقے سے لوگوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیا۔ صحیح حدیث ہے، یعنی صحیح بخاری کی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، اللہ رب العالمین کی اس آیت کی تفسیر میں قرآن کریم کی آیت وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، کہ انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اور نہ ہی ود کو، نہ سوا کو، اور نہ ہی یغوث کو، اور نہ ہی یعوق کو، اور نہ ہی نصر کو، ان تمام کو مت چھوڑنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، یہ قوم نوح کے نیکوکار اچھے لوگ تھے، یہ صالح لوگ تھے، ان کی لوگوں نے مورتیاں بنا لی۔ یہ ود کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ ود دومت الجندل میں قبیلے یعنی کلب کا بت تھا۔ اب ان لوگوں نے ان کی پوجا کی، اور یہ اتنے مشہور ہوئے کہ ان کی پوجا یعنی عرب کے اندر بھی رائج رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مبعوث ہوئے اس وقت بھی سارے لوگ یعنی ان کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ جو ود ہے یہ دومت الجندل کے مقام پر یہ قبیل کلب کا بت تھا۔ اسی طریقے سے جو سوا ہے یہ ساحل بحر کے قبیل حذیل کا یہ بت تھا، اور یغوث سبا کے قریب جرف جگہ میں مراد اور بنی غطیف کا یہ بت تھا، اور اسی طریقے سے یعوق یہ ہمدان قبیلے کا یہ بت تھا، اور نصر کے تعلق سے آتا ہے کہ حمیر قوم کے قبیلے ذوالقلع کا یہ معبود تھا۔ تو ان کے تعلق سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر یہ کون تھے؟ کہتے ہیں کہ یہ قوم نوح کے نیک لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، صالح اور متقی اور پرہیزگار لوگ تھے۔ جب یہ مر گئے، وفات پا گئے، تو شیطان ان کے پاس آیا، ان کے قوم کے لوگوں کے پاس آیا، ان لوگوں کے قوم کے لوگوں کے پاس آیا یہ شیطان، اور ان کی قوم کے پاس آ کر کے یہ وحی کی اور انہیں یہ بتلایا ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا، کہ تم اپنی مجلسوں میں، دکانوں میں، گھروں میں ان کے مجسمے بنا لو جہاں پر یہ بیٹھا کرتے تھے، جہاں پر یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ تم اپنی گھروں میں ہر جگہ جہاں پر تم بیٹھ بنا لو، ان کے مجسمے بنا لو، ان کے اسٹیچو بنا لو، اور ان کے نام وسموها باسمائهم، اور ان کو ان کے نام سے موسوم کر دو کہ یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ ود ہے، یہ یغوث ہے، یہ سوا ہے، یہ یعوق ہے، یہ نصر ہے، اس طریقے سے تم ان کے نام رکھ دو۔ لہذا ان لوگوں نے ایسا ہی کیا، ففعلوا ولم تعبد، ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنا لی، ان کی تصویریں بنا لی، اپنے گھروں میں، اپنے دکانوں میں ان لوگوں نے رکھ لیا، اور ان کی عبادت نہیں کی گئی، عبادت نہیں کر رہے تھے، وہ صرف یاد دہانی کے طور پر، یادگار کے طور پر انہوں نے ایسا کیا تاکہ انہیں دیکھ کر کے ہمارے اندر احساس ہو کہ یہ اللہ کے بہت زیادہ برگزیدہ بندے تھے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، لہذا ہم بھی اللہ رب العالمین کی اسی طریقے سے عبادت کریں۔ جب یہ لوگ جن لوگوں حتی اذا ہلک اولئک ونسی للعبدت، جب یہ لوگ جنہوں نے ان کی تصویریں بنائی تھی، جنہوں نے ان کے مجسمے بنائے تھے، جب یہ وفات پا گئے اور علم ختم ہو گیا، لوگ توحید اور شرک کے درمیان تمیز نہیں کر پائے، اور اسی طریقے سے پھر شیطان ان کے پاس آیا اور انہیں ورغلایا اور یہ کہا کہ یہ جو ہیں تمہارے آبا اور اجداد ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، انہی سے بارش وغیرہ طلب کرتے تھے، تم کہاں ہو؟ تم کیوں نہیں ان کی عبادتیں کرتے ہو؟ لہذا ان لوگوں نے ان کی عبادتیں کرنا شروع کر دی۔ اب یہیں سے یعنی قوم نوح کے اندر شرک کی ابتدا ہوئی، بتوں کی پرستش کی جانے لگی۔ لہذا یہ غلو کی وجہ سے کہ نیک لوگ تھے، ان کے تصویریں اور ان کے مجسمے بنا لو اور ان کو یادگار کے طور پر رکھ لو، اس طریقے سے کرنے کے بعد چونکہ ان لوگوں نے غلو کیا، اور اس کی وجہ سے اس قوم کے اندر شرک
نے یعنی شرک کا ایجاد ہوا، شرک کا وجود ہوا اور لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے لگے۔ ابن قیم رحمہ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ بہت سارے سلف نے یہ کہا کہ جب یہ لوگ مر گئے تو لوگ ان کی قبروں پر بیٹھنا شروع کر دیے، ان کی قبروں کے پاس جمع ہونا شروع کر دیے، اور پھر ان کی صوروا تماثیلہم اور ان کے مجسمے بنا لیے۔ پھر ایک لمبی مدت جب گزر گئی، لمبی مدت گزرنے کے بعد پھر لوگ ان کی عبادت کرنے لگے، یعنی جن لوگوں نے ان کے اسٹیچو بنائے تھے، ان کے مجسمے بنائے تھے، جب یہ لوگ مر گئے اور دوسرے لوگ آئے جو توحید اور شرک کے درمیان تمیز نہیں کر پائے، ان لوگوں نے ان کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، شیطان جو لوگ قبر کی پرستش کرتے ہیں، جو قبروں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے پاس اسی طریقے سے اسی دسیسہ کاری کے ساتھ، چونکہ شیطان انسان کے دلوں کو ٹٹولتا ہے تو جس طریقے سے پاتا ہے جس کو اسی طریقے سے ان کو ورغلاتا ہے اور شرک اور بدعات کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا جو لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، شیطان نے ان کی طرف وحی کی یا ان کے دلوں کے اندر یہ چیزیں ڈالی کہ یہ تمہارے نیک اور صالح لوگ ہیں، تو تم ان کے قبروں پر عمارتیں بنا لو، تم ان کے قبروں کے پاس جمع ہو۔ اور اسی طریقے سے پھر جب لوگ جمع ہونے لگتے ہیں، پھر دل کے اندر ان کی وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم ان کے قبر کے پاس دعائیں کرو، اگر تم دعائیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لہذا لوگ دعائیں کرنے لگتے ہیں، پھر ایک مدت گزر جاتی ہے، پھر ان کے دلوں کے اندر یہ ڈالتا ہے کہ تم انہی کی عبادت کرو، انہی کو پکارو، انہی کو سفارشی سمجھو، یا پھر اس کے بعد یہ جب چیزیں ہو جاتی ہے، پھر یہ کہتا ہے کہ تم لوگوں کو اس کی طرف دعوت دو کہ لوگ آ کر کے اس کی عبادت کریں، اس کی پوجا کریں، یا اسی طریقے سے میلہ اور ٹھیلا لگانے لگتے ہیں، جشن منانے لگتے ہیں، نہ جانے مختلف قسم کے بدعات اور خرافات وہاں پر وہ ارتکاب کرنے لگتے ہیں۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، یہ شیطان انسان کو، جو علماء ہیں، جو صالحین ہیں، ان کے تعلق سے لوگوں کے دلوں کے اندر غلو پیدا کرتا ہے کہ تم غلو پیدا کرو ان کے تعلق سے، ان کے شان میں، ان کا جو ایک مقام اس سے ان کو بڑھا دو۔ اسی لیے غلو کہتے ہیں کہ حد اعتدال سے تجاوز کرنا، یعنی کسی چیز کو اس کے مقام سے بڑھا کر کے اس کو پیش کرنا، کسی کی حمد میں، کسی کی تعریف میں، کسی کی ثنا میں بڑھ چڑھ کے غلو کرنا، یا اسی طریقے سے کسی کی شان میں تفرید سے کام لینا۔ افراط اور تفرید کا نام بھی غلو ہے، کسی کی شان میں حد سے زیادہ اس کی بڑائی بیان کرنا، تعریف کرنا، یہ غلو ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی شان میں بہت زیادہ نقص کرنا اور اس کو اس مقام سے گھٹا دینا اور اس کی برائی بیان کرنا، اس کی دھجیاں ادھیرنا، یہ بھی غلو ہے۔ اسلام نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور یہ غلو میرے محترم بھائیوں انسان کو شرک، بدعات اور جہالت کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ غلو سے دور رہے اور اللہ رب العالمین ہی کو مشکل کشا سمجھے۔ اللہ رب العالمین ہی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے، نفع اور نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، فریادیں وہی سنتا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ہی اولاد دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہی کی مشیت پر یہ تمام چیزیں منحصر ہوتی ہیں۔ لہذا وہ تمام صفات جو اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہیں، انہیں غیر اللہ میں ہمیں تسلیم نہیں کرنا چاہیے، یا غیر اللہ کو اس سے متصف نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلو کی سب سے بدترین شکل ہے، جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس سے متنبہ کیا۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، متفق علیہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم میرے تعلق سے غلو سے کام مت لینا جس طریقے سے نصارہ نے ابن مریم کے تعلق سے غلو سے کام لیا۔ نصارہ نے، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یعنی غلو سے کام لیا اور ان کو عبودیت سے نکال کر کے الوہیت کے مقام پر لا کر کے فائز کیا، نبوت اور رسالت کے منصب سے نکال کر کے لا کر کے الوہیت پر فائز کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصارہ کے اس فعل قبیح سے اس کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی امت کو متنبہ کیا اور آگاہ کیا کہ تم میرے تعلق سے اس قدر غلو سے کام مت لینا۔ لہذا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ،
کہ وہ رسول، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی سمجھو۔ جس طریقے سے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غلو سے کام لیا، اس طریقے سے نہیں کرنا۔ بلکہ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو غلو سے منع فرماتے ہوئے بیان فرماتے ایاکم والغلو فانما اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین، کہ تم غلو سے بچنا، غلو سے دور رہنا، اس لیے کہ تم سے پہلی امتیں جو ہلاک ہوئیں، جو تباہ اور برباد ہوئیں، یہ اسی وجہ سے کہ ان لوگوں نے اپنے صلحاء کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ غلو سے کام لیا، لہذا تم غلو سے بچنا۔ اور دوسری حدیث صحیح مسلم کی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حرک المتنطعون قالها ثلاثا، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ استعمال کیا، حلق المتنطعون، کہ غلو کرنے والے ہلاک ہوئے۔ اور متنطعون ان لوگوں کو کہتے ہیں جو حد اعتدال سے تجاوز کر کے اپنے اقوال اور افعال میں بے جا مبالغہ اور غلو سے کام لیتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع فرمایا، اور غلو انسان کو شرک، ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ لہذا ہمیں ان تمام چیزوں سے متنبہ رہنا چاہیے اور غلو سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر باقی قائم اور دائم رکھے، اور ہم تمام کو شرک، بدعات اور خرافات اور غلو، ان تمام چیزوں سے ہم تمام کو محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔